پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا اور نہ ہی کرے گا۔ کشمیر اور فلسطین ہمارے لیے بہت اہم ہیں۔ کشمیر اور فلسطین کو حق خود ارادی چاہیے، ہم دونوں کے ساتھ ہیں۔ بند کمروں میں بات چیت کے دن گزر گئے، ہم سب چیزیں عوام کے سامنے لے آتے ہیں۔ ملک کی داخلی صورتحال پر سیکیورٹی ذرائع کی بریفنگ، کہا آزاد کشمیر کے معاملات کو سیاسی جماعتوں کے سیاسی طور پر حل کر لیا۔ کشمیر میں ذرا سا بھی انتشار ہوتا ہے تو بھارت اس کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ ملک کی سلامتی کے لیے آرمی کے جوان اپنے خون سے قیمت ادا کرتے ہیں۔ افواج پاکستان اور حکومت میں کوئی گیپ نہیں، حکومت اور قیادت مل کر کام کر رہی ہے۔ پسنی بندرگاہ کمرشل جگہ ہے، وہاں ہماری اپنی سیکیورٹی ہے۔ بندرگاہ دینے سے متعلق مختلف تجاویز سامنے آتی رہی ہیں۔ تفصیل جان لیتے ہیں بیورو چیف اسلام آباد عامر الیاس رانا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عامر صاحب بتائیے گا۔ جی سوال آپ کیجیے گا، میں ابھی جوائن کیا میں نے۔ سیکیورٹی ذرائع کی جانب سے جو بریفنگ دی گئی ہے اس میں ایک تو یہ کہا گیا، چیزیں واضح کی گئی ہیں کہ پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا اور نہ ہی ایسا کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جو بند کمروں میں باتیں ہوتی تھی وہ اب نہیں ہوتی، وہ دور گزر چکا۔ ہم ساری تفصیل عوام کے سامنے لے کے آتے ہیں۔ جی بالکل، ایک ہائی لیول بریفنگ تھی، یہ بیک گراؤنڈ بریفنگ تھی، اور اس میں پاکستان سے ریلیٹڈ ہر ایشو پہ تسلی بخش گفتگو ہوئی، جواب دیے گئے، جس میں جو پہلے آپ نے کہا اسرائیل والی بات کی گئی، اور وہاں پہ پاکستانی ٹروپس کے جانے کی غزہ کی کہ انہوں نے کہا جب ہم ان کو تسلیم نہیں کرتے تو ہمیں بھی کوئی نہیں دیکھے گا وہاں پہ کہ ہم وہاں پہنچ سکیں۔ اور افغانستان پہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بات ہوئی کہ امریکہ کے ساتھ ہماری بات ہوتی ہے کہ $7.7 ارب کا آپ اسلحہ چھوڑ دے جو دہشت گردوں کے ہاتھ میں ہے۔ انگیجمنٹ پہ ہے کہ افغان طالبان کے ساتھ ہم نے بڑی واضح طور پہ باتیں بتائی نہیں ہے کہ آپ دہشت گردوں کو ہر طرح سے پناہ دے رہے ہیں جو پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں، تو پھر ہم سے کچھ آپ بعید نہ سمجھیے گا، کیونکہ اگر ہم چاہیں ابھی ہم بہت اچھے انداز سے افغانستان کے معاملات کو ڈیل کر رہے ہیں، ایران کی طرف بھی ڈیل کر سکتے ہیں افغان مہاجرین کو، ان کی جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے اس کو بھی روکا جا سکتا ہے، لیکن ان کو سمجھایا جا رہا ہے، اور دنیا بھی جہاں کوئی انگیج ان سے ہوتا ہے وہ یہی سمجھاتے ہیں کہ آپ اس دہشت گردی کے جو عناصر ہیں مختلف تنظیموں کے، ان کو افغانستان میں مت پناہ دیں۔ پاکستان کی گورنمنٹ اور فوج کے تعلق پہ انہوں نے کہا جی دیکھیں، اسٹیٹ جو ہوتی ہے وہ گورنمنٹ ہوتی ہے، اور گورنمنٹ آف دی ہے جو آج گورنمنٹ ہے، شہباز شریف سارے فیصلے آپریشن بنیاد مرسوس میں ہر طرح سے کرتے رہے، افواج پاکستان ان کو بریف کرتی تھی اور ڈیسیژن چیف ایگزیکٹو کا ہوتا تھا۔ امریکہ کے معاملے میں بھی جب سوال ہوا کہ احمد ولی نے بڑی تنقید کی ہے کہ فیلڈ مارشل وہاں پہ منرلز کا ایک بریف کیس دکھا رہے ہیں، شو کیس دکھا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں ساتھ کون موجود ہے، ساتھ پرائم منسٹر ہیں، یہ ان کی انسٹرکشنز ہیں، جہاں پہ فیلڈ مارشل موجود ہیں ان کے ساتھ گئے ہوئے ہیں، چیزیں بتائی جا رہی ہیں۔ SIFC کا ایک پورا اسٹرکچر بنایا گیا ہے کہ دنیا میں پہلے جو فیول تھا وہ بڑی پچھلی صدی اس کی تھی، اور یہ صدی جو ہے مائنر منرلز کی ہے، اگر ہم اب بھی نہیں نکالیں گے تو یہ ضائع ہو جائیں گے۔ تو پاکستان ہر دنیا کے ملک کو ویلکم کرتا ہے، ہر کمپنی کو ویلکم کرتا ہے، چائنا کو بھی، امریکہ کو بھی۔ اسی پہ پسنی کی بندرگاہ کے اوپر کے لیے ایک فائنینشیل وہاں پہ رپورٹ آئی ہے کہ پاکستان نے کوئی امریکہ کو آفر کر دیا، تو انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پاکستان کی جب معاملات آگے بڑھیں گے، دنیا انویسٹ کرنے آئے گی، تو دو بندرگاہوں سے کام نہیں چلتا، تو ہم تو پسنی کیا اور ماڑا کو بھی چاہیں گے کہ وہ بہت اچھے انداز سے چلے، لیکن وہاں پہ کیا آپ دیکھیں کہ چائنیز کو آج تک کوئی سیکورٹی کا ان کی کمپنی یہاں نہیں آئی، پاکستان کی افواج خود سیکورٹی کرتی ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ سیکورٹی اگر کنسرن کسی کے ہوں گے تو ہم خود اس کو دیں گے، لیکن ہم کمرشل بندرگاہیں ضرور بنانا چاہتے ہیں کہ جتنا وہاں پہ لوگ آئیں انویسٹ کریں، کیونکہ ہے منرلز ہمارے پاس، اور ہم ایک بہترین ٹیکنالوجی کے ساتھ اس کو IT کے ساتھ AI کے ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں، اور ایگریکلچر میں لے کے چلنا چاہتے ہیں، IT میں لے کے چلنا چاہتے ہیں، جو ہمارے پاس موجود ہیں وسائل ہم ان سب میں لے کے آ رہے ہیں۔ انہوں نے وہاں پہ بات عمران خان کی بھی ہوئی کہ وہ کبھی ٹویٹ کرتے ہیں، انہوں نے کہا ٹویٹ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کہ وہ جھوٹ اگر ایک بندہ بولتا ہے تو بولتا رہے۔ انگیجمنٹ کی بات ہوئی کہ جی وزیر اعلیٰ KP کہتے ہیں کہ آرمی چیف کو چاہیے کہ عمران خان کے مسئلے کو حل کریں، تو انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کا کوئی رول نہیں ہے، یہ عدالتوں نے فیصلے کرنے ہیں لیگل فریم ورک میں، اور وہ کیوں کہتے ہیں کہ آرمی چیف یا فوجی قیادت ان سے بات کرے، ان سے کوئی بات نہیں ہوگی، جس نے جو بات کرنی ہے سیاستدانوں سے بات کریں، ہمارا کام نہیں ہے۔ ہائبرڈ رجیم پہ جو خواجہ آصف ادا تھا، تو انہوں نے کہا ہائبرڈ رجیم نہیں ہے، پاکستان کا ایک آئین ہے اور اس کے تحت حکومت ہے اور اس کے تحت ادارہ بطور فوج موجود ہے، تو ہم اپنے آرٹیکل 244 کے تحت کام کرتے ہیں، 245 243 کے تحت کرتے ہیں، آرٹیکل 7 موجود ہے جس میں ریاست کی تعریف موجود ہے کہ مجلس شورا صوبائی حکومتیں ہیں، تو یہ چیزیں اپنے اپنے ڈومین میں کرتی ہیں۔ آج ایک پیج کے اوپر بات ہوتی ہے، ہمیشہ ایک پیج ہونا بھی چاہیے، اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہوتی ہے کہ سب مل کے انگیج ہو کے کام کریں، کیونکہ پاکستان کی اس کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی الگ الگ صفحات پہ ہوں، اگر کوئی مشکل میں ہوتی ہے بات ہوتی ہے تو بات کلیئر کی جاتی ہے، جس طرح انڈیا کے دانت کھٹے کیے اور ان سے پوچھا گیا کہ انڈیا کے ایئر چیف اب کہہ رہے ہیں اور
ان کے بری افواج کے سربراہ کچھ کہتے ہیں کہ پاکستان کا نقشہ مٹا دیں گے، تو انہوں نے کہا دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا ایسا نقشہ مٹا دینے کا. ان کے اپنے کلاس روم میں شاید ایسا نقشہ چلتا ہو، جیسے ان کے میڈیا نے پہلے جنگ کے دوران بنیاد مرصوص میں سٹارٹ میں خود کو فاتح بنا لیا تھا. تو ہمارے میڈیا نے، نیشنل میڈیا نے بڑے مین سٹریم میڈیا کے اوپر بڑی اچھے انداز سے اپنا مقدمہ دنیا کے سامنے بھی پیش کیا اور انڈیا کا مذاق اڑا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ مین سٹریم میڈیا کی اپنی جگہ پہ ویلیو ہے کہ اس کی ہی ویلیو دنیا بھر میں سمجھی جاتی ہے، اور انڈیا نے جو کچھ کیا اس نے اپنا مذاق اڑایا.